السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی دپیک YTC کی طرف سے، اور آج ہمارے پاس کتاب ہے دعوت جہاد۔ دعوت جہاد میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے جس کا عنوان ہے جہاد کی منکر جماعت۔ میرے دوستو، چاہے ہماری ویڈیو پہ ایک ویوز نہ آئے، ہم یہ سناتے رہیں گے۔ آپ نے سننا ہے سنیں، نہیں سننا نہ سنیں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اگر آپ سنیں گے اللہ پاک آپ کو سننے کا اجر دے گا، اور اگر میں سناؤں گا تو اللہ پاک مجھے سنانے کا اجر دے گا۔ اللہ پاک کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ پاک ہم سے بہتر اور اچھے لوگوں کو لے آئے گا۔ تو میرے دوستو، انسانوں کی اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کے لیے فرشتے ہی بہت ہیں۔ اگر پوری کائنات میرے اللہ کی عبادت سے منکر ہو جائے تو میرے اللہ کی ذات میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ میرے اللہ کی ذات، میرے اللہ کا سٹیٹس، میرے اللہ کا مقام ویسے ہی اونچا۔ میرے دوستو، میرا اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ میرے دوستو، میرے اللہ کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آسمان بارش برساتا رہے گا اور زمین سبزہ اگاتی رہے گی، اس وقت تک جہاد میٹھا اور تازہ رہے گا، اور ان قریب مشرک کی طرف سے ایک جماعت پیدا ہوگی جو کہے گی کہ نہ جہاد ہے اور نہ رباط ہے، یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا پہرا دینا 1000 غلام آزاد کرانے سے بہتر ہے، اور زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے صدقات سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک رات کا پہرا دینا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اس کا یہ مفہوم ہے میرے دوستو کہ جتنے انسان ہیں وہ صدقہ کریں، ان سے بہتر ہے۔ آگے ایک اور حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عساکر نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رباط کی حالت میں انتقال کر گیا، اس کو قیامت تک ایک مجاہد کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی روایت میں ایک سند کے ساتھ آیا ہے، جس شخص نے ایک دن رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا تو اس شخص کی ایک ماہ کے روزے کے برابر عمل ہے، اور اس کے اس تہجد اور نمازوں کے مساوی عمل ہے جس کو کرتے کرتے وہ بغیر ضرورت کے پیچھے ہٹتا بھی نہ ہو۔ میرے دوستو، اور جو شخص رباط فی سبیل اللہ میں مر گیا، اس کا عمل اس کے لیے جاری کیا جائے گا یہاں تک کہ جنتیوں اور دوزخیوں کا فیصلہ ہو جائے۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مہینہ رباط میں گزارنا دائمی روزوں سے بہتر اور افضل ہے۔ جو شخص رباط فی سبیل اللہ میں مر گیا، وہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور صبح و شام اس کو جنت کے عمدہ کھانے کھلائے جائیں گے، اور قیامت تک رباط فی سبیل اللہ کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ میرے دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ رباط کیا ہے؟ اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رباط کیا ہے۔ رباط جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں سرحد، اسلامی سرحد پہ کھڑے ہو کے پہرا دینا، اس کو رباط کہتے ہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا اس کے بارے میں ضرور کہ رباط کا مطلب کیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق رباط کا مطلب یہی ہے کہ اسلامی سرحد کے اوپر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے پہرا دینا۔ جس طرح یہ ہماری پاک فوج بارڈر پہ کھڑی ہے، یہ جتنے بھی مسلمان ملکوں کی فوج اللہ کے لیے، دین کے لیے اپنے بارڈر پہ کھڑی ہے اور اپنے مسلمانوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ جیسے کہ ہماری فورسز پاکستان آرمی بارڈر پہ کھڑی ہے، تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے سکون سے آپ کو جہاد کے واقعات سنا رہے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں اور حلال روزگار کما رہے ہیں۔ تو یہ سارا ثواب ان کے سر جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی جانوں کے نذرانے اور اپنی ہر قسم کی خوشیاں اور آسائشیں چھوڑ کر بارڈر پہ کھڑے ہیں، میرے لیے اور آپ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔